گڈ مارننگ، السلام علیکم جی۔ 9 کلاس کیسے ہیں بچوں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، آج ہم جو ہے وہ ناصر کاظمی کی غزل جو ہے وہ ہم پڑھے تھے۔ اس کے میں نے آپ کو جو ہے وہ 4 اشعار کی تشریح کروا دی تھی۔ آج ہم جو ہے وہ 5ویں اشعار سے شروع کریں گے، تو غور سے سنیں، اور جن بچوں نے نوٹ نہیں کیا ہوا وہ نوٹ بھی کر لیں۔ جی، شعر ہیں: دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو۔ یہاں شاعر جو کہتا ہے کہ میں اپنے دوستوں سے ہنسی خوشی ملتا ہوں، تو ان سے اس طرح مسکرا کر ملنے کا سبب جو ہے وہ تو ہی ہے۔ اور اس کی تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں جو آج تمہیں حشاش بشاش نظر آ رہا ہوں، اس کی وجہ صرف تم ہو۔ تمہاری وجہ سے میری اداسی دور ہو گئی ہے، اور اب میں اپنے دوستوں کو ہنسی خوشی ملتا ہوں، ورنہ تجھ سے جدا ہو کر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوستی کی حقیقت اس شخص کی موجودگی اور خصوصیات میں چھپی ہے جو ہمارا من پسند ہوتا ہے۔ اس شعر کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ شاعر کا کلام بھی دوستوں کے ساتھ دوستی کی وجہ بن سکتا ہے، جس سے شاعر کو دلی سکون بھی حاصل ہوتا رہا ہے۔ جی، آگے ہے: میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو۔ اس شعر میں شاعر وہ یہ کہتا ہے کہ زندگی میں ہر چیز کی موجودگی کے باوجود محبوب کی کمی سب سے اہم ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ان کی زندگی میں ہر چیز موجود ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ کمی اس شخص کی ہے جسے وہ بے حد اہم سمجھتا ہے۔ بقول شاعر: بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ شاعر کو اپنے محبوب دوست سے جدا ہونے کا غم بے قرار رکھے ہوئے ہے۔ وہ اسی غم میں یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اگرچہ میری زندگی ہر طرح کی حشاش بشاش اور ستائش و رائش سے مزین ہے، میں خوشحال ہوں، مگر میری زندگی میں صرف ایک ہی کمی ہے جس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اور وہ کمی تیرا حاصل نہ ہونا ہے۔ اے دوست، میری ساری عمر ایک ہی کمی رہی کہ مجھے تو نہ ملا۔ جی، آگے ہے: میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہی ہے تو۔ اس میں شاعر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری ساری زندگی جو ہے کچھ خاص تجربات اور واقعات کے بعد بدل چکی ہے۔ میں وہ نہیں رہا، لیکن میرا محبوب تو ویسے کا ویسا ہی ہے۔ شاعر یہاں پر اپنے جو ہے وہ اندر ہونے والی تبدیلیوں کو بیان کر رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ خاص تجربات و واقعات کے بعد بدل چکا ہے، لیکن دل کی گہرائیوں میں یہ حقیقت ہے کہ ان کا محبوب اب بھی ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ بقول شاعر: صبر آ جائے اس کی کیا امید، میں وہی ہوں دل وہی ہے اور تو بھی وہی۔ شاعر اپنی بدلتی ہوئی حالت کو تسلیم کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے، محبت اب بھی ان کے دل میں برقرار ہے۔ ظاہری حالت بدلی ہے، مگر دلی کیفیت وہی ہے، اور وہ بھی ویسا ہی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ آگے ہے: ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو۔ دیار کہتے ہیں وطن کو، ملک کو۔ یہ جو ہے یہ آخری شعر ہے اس غزل کا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا، اس کو مقطع کہیں گے کہ ناصر اس بھری دنیا میں تو اکیلا ہی رہ گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی زندگی کو بیان کرتا ہے کہ جب ناصر کاظمی بھارت کے شہر امبالہ سے ہجرت کر کے لاہور میں آئے تو انہیں اپنے بچھڑے ہوئے یاد آنے لگے، یوں انہیں شہر لاہور اجنبی سا لگنے لگا۔ وہ ماضی کی یادوں میں کھو کر لوگوں سے دور رہنے لگے۔ وہ ہجرت کے خونخوار واقعات یا اپنے گھر بار کو چھوڑنا، عزیز و اقارب سے دوری، ان سب واقعات نے ان کی زندگی پر بڑا گہرا اثر چھوڑا تھا۔ وہ زندگی بھر اسی اذیت میں مبتلا رہے، اس لیے وہ اس شعر میں اجنبیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ جی، یہ آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان اشعار کی جو ہے وہ تشریح یاد کرنی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے سوالات کے جواب دیکھیں کہ شاعر نے ہر حال میں زندگی کو کیسا قرار دیا ہے۔ شاعر کے نزدیک زندگی غم ہو یا خوشی، وہ ہر حال میں محبوب کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے۔ آگے شاعر نے آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی کسے کہا ہے؟ جی، شاعر نے آفتوں کے دور میں محبوب کو چین کی گھڑی کہا ہے۔ پھر ہے شاعر نے اپنے آپ کو خزاں کی شام کیوں کہا ہے؟ جی، شاعر نے خود کو خزاں کی شام اس لیے کہا ہے کہ وہ غمگین ہے اور اپنے دوستوں اور پیاروں سے جدا ہے۔ پھر ہے شاعر نے اپنے آپ کو دوستوں کے درمیان وجہ دوستی کیوں قرار دیا ہے؟ شاعر نے دوستوں کے درمیان اپنے آپ کو وجہ دوستی
اس لیے قرار دیا ہے کہ وہ ان سے بےحد محبت کرتا ہے۔ اگر شاعر اس دیار میں اپنے آپ کو اجنبی کیوں کہا ہے؟ شاعر نے اس دیار میں اپنے آپ کو اجنبی اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ اپنے موجودہ ماحول یا حالات میں خود کو تنہا محسوس کر رہا ہے۔ جی بیٹا، یہ آپ کے جو ہیں وہ سوالات کے جوابات ہیں۔ آپ نے ان کو غور سے جو ہے وہ اپنی کاپیز پہ نوٹ کرنا ہے۔ نوٹ آپ نے کیے ہوں گے، جن کے پاس نہیں ہے وہ دوبارہ سے نوٹ کر لیں اور اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔